اسے نہ ٹھکراؤ، اسے اپنی زندگی میں جگہ دو۔ کسی نے ہماری بات نہیں مانی، اور جب کرکٹ کے میدان میں کوئی صاحب داڑھی رکھ کر کے چلے آئے، بڑی بڑی داڑھی، تو کیا غیر مسلم کیا مسلمان سارے کے سارے بےتاب ہو گئے۔ اب یہ طریقہ فرسودہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا محمد کے طریقہ ہے تو آپ نے اس سے نفرت کی۔ اور جب ایک انسان نے چند کوڑی کے انسان نے، چند ٹکے کے آدمی نے، دنیا کا پیسہ کمانے والے نے آ کر کے کسی کرکٹ کے میدان میں اپنی داڑھی دکھائی، ہماری قوم کے لوگ پاگل بن گئے، پاگل بن کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب سب کی داڑھی بڑی ہو گئی، پہچاننے میں نہیں آتا کہ آخر یہ محمد کے غلام ہے یا کسی اور دین دھرم کا ہے۔ پہلے لڑکیاں کہتی تھی ابا رشتہ کرنا، میں پڑھ کر کے آئی ہوں، یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں IAS ہوں، اس لیے میرا شوہر اگر آپ دیکھیں پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ اپنا ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ کو رشتہ تلاش نہیں کرنا۔ اور اگر زحمت بھی دی تو کہا تھا کہ ایسا میرے خوابوں کا شہزادہ ہو جس کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے منظور ہے، شراب پیے منظور ہے، سگریٹ کے دھوئے چھوڑے منظور ہے، گالیاں بکے منظور ہے، اور گناہوں میں لطفت منظور ہے، جمعہ کی نماز تک سے غفلت برتتا ہو منظور ہے، دہریہ ہو چلے گا، مرتد ہو چلے گا، لیکن داڑھی والا نہیں چلے گا۔ یہ خوابوں کا شہزادہ تھا جو تصویر ہماری ماں بہن بیٹیوں نے رکھی۔ بہت اعتراض تھا داڑھی والوں پر، لیکن جب میدان میں آ کر کے اس کرکٹر نے مظاہرہ کیا تو نہ مردوں کو کوئی اعتراض ہے، نہ بیٹیوں کو کوئی اعتراض ہے۔ اب داڑھی والا چلے گا لیکن ملا مدرسے کا نہیں چلے گا، اس کی داڑھی سے وحشت ہوگی، اس کی داڑھی سے ڈر لگے گا، اس کی داڑھی سے انسان گھبرائے گا۔ تیری سات پشتوں میں کسی نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا، اس لیے وحشت نہیں تو کیا۔ لیکن یہ جو دنیا کے اعتبار سے داڑھی والا ہے، اب اس کا رشتہ بھی منظور ہے، اس سے فرینڈ شپ بھی منظور ہے، اس کے ساتھ ہوٹل میں گزارنا بھی منظور ہے، اس کے ساتھ پکنک پر جانا بھی منظور ہے، ایک گول گپے کے لیے بھائی کو بیٹھ کر کے اس کے ساتھ صبح سے شام تک سیر سپاٹے بھی منظور ہیں۔ لیکن محمد کا غلام منظور نہیں ہے، کیسے جنت ملے گی؟ آپ کو ہو سکتا ہے دکھ ہو رہا، ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کیا کروں میرے بھائیوں، میں غیروں کو برا بھلا کیا کہوں، مجھے تو اپنے لوگوں سے شکایت ہے۔ مغرب کے غلام پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو شکایت تو یورپ سے نہیں۔ میرے بھائیوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں کسے سمجھاؤں، کسے جا کر کے بتاؤں؟ پوری زندگی غیروں کے غلامی میں گزر رہی ہے، لوگوں کا تھوکا چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے جو الٹی کر کے اس قے کو اپنے حلق میں اڈیلتے ہوئے ہماری قوم کا نوجوان فخر محسوس کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیری اس غلامی پر صوبہ خدا کی لعنت ہو۔ بہت دل دکھایا ہے پیغمبر کا، بہت سنتوں کا استہزاء کیا، اللہ کی قسم مسجد کی زندگی سے لے کر کے دکان کی زندگی میں اگر ہم تجزیہ کریں، تبصرہ کریں، شام سے صبح ہوگی، صبح سے شام ہوگی، زندگی تمام ہوگی، لیکن ہماری چالے بے ڈھنگی کی داستان مکمل ہونے والی نہیں۔ آگے بڑھتے آپ دیکھیں تو سچ کہ ہم نے کیا کیا، تصویریں بتا، کیا کیا تصویریں، کیسی کیسی تصویریں ہیں۔ فلم کو اگر ہم الٹیں گے پلٹیں گے تو اس میں بہت سی شکلیں نظر آئیں۔ آپ نیچے جائیے، اوپر سے نیچے جائیے، اور بہت زیادہ میں نہیں کہوں گا، آپ اوپر سے نیچے جائیے، دیکھیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو ما اسفل الکعبین من الازار فهو فی النار، جس کا